بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اس سے قبل کہ میں آج کی اس مبارک مجلس میں اپنے عنوان کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ بات تھوڑی سی توجہ کے لائق ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ میرے اور آپ کے خالق و مالک کی جو کلام ہے اس سے بڑی کوئی کلام نہیں. عربی زبان کا محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ ہوتی. پھر میرے رب کی کلام. تو میں ادباً یہ گزارش کروں گا، کبھی بھی زندگی میں آپ یہ اعلان نہ کریں کہ تلاوت مختصر ہوگی. آپ یہ کہہ دیا کریں درس مختصر ہوگا. کیوں بھلا؟ جو لذت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے، جو دلوں کا روگ قرآن ختم کرتا ہے، وہ کسی انسان کی کلام سے نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے جب ہم صحیح بخاری کی روایت کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، کوئی آپ جیسا بھی پڑھتا ہے کہ بس بیٹھے ہی رہتے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے کہا، آپ جس سے چاہتے ہیں اس سے سنو. یہ معمولی بات نہیں. تو اس شخص نے علقمہ ابن وقاص اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم پڑھ کے سناؤ. اور یہ نہیں کہ مرضی کا پڑھو، سورۃ مریم کی تلاوت کرو. 50 آیتیں اس نے پڑھی. پھر وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اب بس کرو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب یہ 50 آیتیں سننے کے بعد انہوں نے اس کو روک دیا، پوچھا سناؤ کیسا پڑھا ہے؟ کہا واقعتاً آپ کے شاگرد ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو وہاں 50 آیتیں پڑھی، مختصر تلاوت نہیں کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قرآن سناؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں سناؤں؟ نازل تو آپ پہ ہوا ہے اور سناؤں میں؟ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے میں دوسروں سے قرآن سناؤں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء شروع کی، 41ویں آیت پہ جب پہنچے، اور تقریباً یہ آدھ پارے کے قریب ہو جاتا ہے، 41ویں آیت میں جب پہنچے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ آیت سنی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ وہ ہستی جیسی ہستی آج تک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے فرمایا حسبک حسبک، رک جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس لیے قرآن مجید، اس کے بارے میں ہمیں بہت کھلا دل رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن 1400 سال کے بعد اتنا پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے پڑھتے ہوں گے، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ بلکہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں جمع فرمائے اور ہم سب کا قرآن سنیں۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا دوں گا حضرت قاری صاحب کو، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑ ہار رحمتوں سے نوازے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل بیمار نہ ہو، شرط یہ ہے دل زندہ ہو، تو قرآن سے دل سیر نہیں ہوتا۔ اور وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہو تو جی چاہتا ہے کچھ اور پڑھ لے، جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کہیں آپ بس کریں۔ تو اللہ ہمیں قرآن کی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میں جس موضوع پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس آیت کی روشنی میں موضوع ترتیب دیا گیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ کے کلمات، جس کو آیات قرآنیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، صداقت و عدالت، ان کلمات سے بڑھ کے کسی کو نصیب نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی صداقت و عدالت اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت و عدالت ختم ہوتی ہے، وہاں میرے رب کی کلام کی صداقت شروع ہوتی ہے۔ اس صداقت و عدالت کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا، ایسی ہستیوں کو چنا جو معاشرے کے اندر سب سے بڑے صادق اور امین ہوتے، جن کو انبیاء و رسل کہا جاتا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر اسی صداقت و امانت کو اور دیانت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
مختلف اوقات میں اپنی کتابوں کو نازل کیا، جو صداقت و امانت اور دیانت کا ایک مظہر تھی۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، اپنے تو کہتے ہی ہوتے ہیں، دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صداقت اور عدالت صحابہ کرام کے اندر پیدا کرنے کے لیے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی، ان بہت سارے اصولوں میں سے ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ الصدقہ، صدقہ کرنا۔ ایک ایسا اصول ہے دینی جس سے انسان کے اندر صداقت اور عدالت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے صداقت و عدالت پیدا ہوتی ہے، اور صدقہ کس کو کہتے ہیں، اور صدقے کے ثمرات کیا ہیں، اور صدقے کے کون کون سے پہلو ہیں، اور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، یہی وہ 5 نکات ہیں جو آج ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے صدقہ کیا ہے۔ الصدقہ عربی زبان میں یہ صدق یصدق سے ہے، جس کا مطلب ہے کوئی چیز خیرات کے طور پہ دینا، سچی خبر دینا، سچی دوستی، بے لوث محبت، نصیحت کرنا، بہادری دکھانا۔ صدقہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے۔ صدقہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں دین کی بے لوث محبت ہوتی ہے، اور صدقے کی نصیحت ہمیشہ وہی کرتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہادر بنایا ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والا ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو ثابت کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں، العطیہ یبتغى بها المثوبة من اللہ سبحانہ وتعالی، ہر وہ چیز جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے دی جائے، اسے عربی زبان میں صدقہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس صدقے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ انسان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ سیدنا ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور اللہ کی ذات پہ خوش ہو کر، اس کے فیصلوں پہ خوش ہو کر الحمدللہ کہہ دینا، اس سے قیامت کے دن وہ ترازو جس کے 2 پلڑے ہوں گے
اور 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ بھرے گا نہیں، لیکن ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ رب العزت نیکیوں سے بھر دیں گے۔ والحمدللہ تملأ المیزان۔ آگے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، نماز ایک روشنی کا نام ہے، اس سے انسان کی زندگی میں بھی روشنی آتی ہے اور یہ قبر میں بھی روشنی کا سبب بنے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرمائیں گے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شخص کو یقین ہو گیا میں بھی اللہ کا، اور جو میرے پاس نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو صدقے کی پہلی فضیلت یہ انسان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری فضیلت قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر دیتا۔ یہی بات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے پیاری چیز اللہ کے پاس پیش نہ کر دو۔ سوچ سوچ کی بات ہے، ادھر آیت نازل ہوئی، ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے میرا باغ میرے رب کو پسند آ گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس تو سب سے پیاری چیز میرا باغ ہی ہے، مطلب ہے یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو تب مجھے صحیح نیکی ملے گی، تو میں پھر آج کے بعد یہ باغ وقف کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ چلو مجھے 2 باغ مل جائیں گے، چلو مجھے کوئی برکت مل جائے گی، وہ تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے۔ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، میں اس کی نیکی بھی اور اس کا ذخیرہ بھی میں کل قیامت کے دن اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو صدقہ جو ہے انسان کو ایک حقیقی نیکی تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے جہاں اوصاف بیان کیے ہیں تو اس میں ایک صفت یہ بیان کی ہے جو صدقہ کرتا ہے یہ متقی انسان ہوتا ہے۔ عام بندہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، تو پھر وہ اس طرح کے کام کرنے میں بہادری بھی دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو مزید برکتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جلدی کرو کس بات کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض صرف اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے. لیکن یہ جنت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. تو پھر متقین کون ہیں؟ جن کی اس آیت کے اندر 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی کی حالت میں ہو یا وہ آسودگی کی حالت میں ہو، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. یہ 3 صفتیں جس کے اندر آ جائیں وہ متقی بن جاتا ہے. جو متقی بن جائے اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی. اور ان تینوں صفات میں جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. چوتھی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، صرف بات سمجھانے کی غرض سے. کیا جی دنیا میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی سچا انسان آیا؟ ساری دنیا کی صداقت مل کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا لیں تو کوئی بات رہ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پہ قسم اٹھائی. پہلی بات، ثلاث اقسم علیہن، میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. کوئی شک کی گنجائش رہ گئی؟ لیکن اب بھی گنجائش تو لوگ لے لیتے ہیں نا، پتہ نہیں بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا. اور میں تو حیران ہوں، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی ہے اور پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ دعوت دے دی ہے. حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق وانفق علیک، میرے بندے تم خرچ کرو دین پہ، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. دنیا میں جب 2 بادشاہوں کا مقابلہ ہو، 2 سیٹھ لوگوں کا مقابلہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے یہ بھی جیت سکتا ہے، یہ بھی جیت سکتا ہے. لیکن اگر خالق مخلوق کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ بولے. آپ جتنا بھی خرچ کر لیں رب سے زیادہ آپ کے پاس ہے. یہ فہم کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری کس بات پہ قسم اٹھائی وہ بھی ضروری ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. ہو سکتا ہے زندگی گزارتے وقت زندگی کا ایک حصہ تکلیف بھی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا تکلیف نہیں دنیا میں آنی چاہیے، انہوں نے زندگی کو پہچانا ہی نہیں ہے بیچاروں نے. اس طرح خوشیاں زندگی کا حصہ ہے، غم بھی تو زندگی کا حصہ نا. جہاں انسان کے لیے صحت زندگی کا حصہ ہے، بیماری بھی زندگی کا حصہ. لیکن اگر کوئی زیادتی اور کمی کوتاہی کرے آپ کے ساتھ، اس کو معاف کرنا اور تواضع اختیار کرنا. قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو تواضع اختیار کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے،
اللہ اسے ذلیل نہیں کرتے، اس کو بلند ہی کرتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی فضیلت بیان کی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں اس حدیث کو بھی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لا تحصی فیحصی اللہ علیک، لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کر، اللہ بھی پھر گن کے دیں گے۔ جب تم گن کے دو گی تو اللہ بھی گن کے دیں گے۔ وہ جب وہ زبیدہ نہر بنی ہے نا سعودیہ میں، آج سنا ہوگا نام آپ، یہ ہارون الرشید کی بیوی نے بنوائی تھی۔ جب اس کا سروے کروایا گیا تو انجینئر نے آ کے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، پہاڑوں سے کیسے یہ نہر بنائیں گے، پہاڑ توڑنا اور پتھریلا علاقہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ اگر پتھر کو توڑنے کے لیے ضرب لگاؤ تو 1 دینار اگر ایک مرتبہ مارنے پہ خرچ آئے گا، میں پھر بھی بناؤں گی۔ حاجیوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، وہ نہر بنی۔ جب وہ حسابات لے کے اس کے پاس آئے کہ نہر مکمل ہو گئی ہے، تو زبیدہ اس وقت دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے وہ پکڑے اور اسی طرح سمندر میں پھینک دیے، اور ساتھ یہ کہا، اللہ میں نے بغیر دیکھے ادائیگی کی ہے، میرے حسابات کو بھی بغیر دیکھے جنت دے دینا۔ لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نہ دو۔ لیکن ایک ساتھ راز بتا دوں، یہ راز سمجھ اس وقت آتا ہے جب یقین آ جائے، باتوں سے نہیں، کتابیں پڑھنے سے نہیں، سننے سے نہیں، دل میں یقین جب ہو پھر اس کی حقیقتیں، اس کے راز کھلتے ہیں۔ یزید بن مہران نے دیکھا کہ اس کے ماموں روزانہ نکلتے ہیں، کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے، لوگوں کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، کسی کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ ہر وقت تقسیم ہی کرتے رہتے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا جتنا میں دیتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ گھر گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے لا کے تقسیم کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہا بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ تو مالک ہیں، اس پہ تو یقین کرنا پڑے گا۔ یقین اگر ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، یقین نہ ہو تو آپ ایک کی بجائے 50 مرتبہ ایک چیز کو بیان کر لیں، وہ اثر تو نہیں کرے گی۔ اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا، 5ویں فضیلت، اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ دے دیا ہے، جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کے اوپر خرچ کروں گا، اور جب مخلوق اور خالق کا مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر جیتنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 بھائیوں سے پوچھ لوں میں نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا جی اجازت ہی نہیں دے رہے تو پھر کیا پوچھنا ہے؟ آپ نا تھوڑا وقت سن لیا کریں، لیکن اچھے طریقے سے سن لیا کریں۔ میرا مشورہ ہے، میں آپ کو 15 سال کے بعد کہہ رہا ہوں، میں جب بھی درس دینے جاتا ہوتا نا شروع میں، تو میری بڑی خواہش ہوتی کہ میں آج کم از کم 40 حدیثیں سنا کے واپس آنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آتی ہے نا، تو اب میں سوچتا ہوں نہیں، صحیح سمجھ آ جائے، 15 حدیثیں بھی سمجھ آ جائیں کافی ہے، لیکن سننے والوں کو تکلیف نہ ہو۔
تو جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا تو میں سوچتا ہوں آدھے سن رہے ہیں آدھے نہیں سن رہے، مجھے پھر رکنا پڑ جاتا ہے۔ چلو آپ نے اجازت نہیں دی تو میں نہیں پوچھتا پھر۔ خیر بات یہ کر رہے تھے صحابہ کا جو منہج ہے نا میرے معزز، اس کو ہم معاشرے میں لائیں۔ وہ کیا ہے؟ انہدام، یکسوئی، سنجیدگی، متانت۔ کچھ بھی ہو جائے جب اللہ رسول کی بات ہو تو اس جیسی تو لذت ہی کوئی نہیں، اس لیے اس میں آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ خطیب ناراض نہ ہو جائے، میری کیا ضرورت ہے میں ناراض ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو آپ کی اور میری توجہ صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں میرے مالک اس کو توشہ آخرت بنا دے، پھر تھوڑی بات میں بھی برکت آئے گی۔ تو پانچویں بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ اور اس کی مخلوق کا مقابلہ ہو تو بندہ جیت کیسے سکتا ہے؟ اس لیے لوگ کہا کرتے تھے سلف، انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو تمہاری جیب میں تم خرچ کرو، اور جیب کتنی بڑی ہے؟ کسی بندے نے تھیلا تو ساتھ نہ لگایا ہوتا ہے، جیب ہی ہوتی ہے نا، کتنا کو ڈالو گے؟ اس جیب میں جو کچھ ہے تم خرچ کرو، تمہارے پاس وہ آئے گا جو غیب میں ہے، اور غیب کتنا ہے کسی کو پتہ؟ انلیمیٹڈ۔ چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے صدقے کی فضیلت کے بارے میں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں مالک الملک آپ سب کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، لیکن کوئی شورٹی نہیں دے سکتا کہ میری بات رد نہیں ہوتی، میری ہر بات قبول ہوتی ہے۔ واحد نورانی مخلوق ہے جن کو فرشتے بولتے ہیں، ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز بھی سمجھیے رد کیوں نہیں کرتے۔ اصل میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر دعا کرتے ہی نہیں، اور اللہ رب العزت اس وقت تک دعا کا حکم فرشتوں کو دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے کو پسند نہ کر لے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئی نا، اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو پھر نورانی مخلوق کو آرڈر دیتا ہے اس میرے پیارے بندے کے لیے دعا تم بھی کرو، اللہ پھر قبول کر لیتے ہیں۔ ہر روز ما من عبد ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا۔ ہر روز جس طرح ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، دو فرشتے اللہ رب العزت بھی بھجوا دیتے ہیں، اور دونوں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک سارا دن کام کیا کرتا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت فرما دے۔ وہ صبح سے شام تک دعا یہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ مال بھی تیرا، یہ بندہ بھی تیرا ہے، جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا اللہ برباد کر دے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی دو فرشتے صبح سے شام تک دعا جو کرتے ہیں، میں ذرا سوچوں کہ میں دعا لینے والوں کی صف میں ہوں کہ بد دعا لینے والوں کی صف میں؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق وہ بنتا ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ ساتویں بات، اور یہ بات بڑی مہم ہے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو سمجھا دی کہ آپ کے پاس اگر مال نہیں، صرف آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میرے پاس اگر مال ہو تو میں بھی یہ کروں گا نیکی، اس سچی نیت کی وجہ سے آپ کو اجر وہی ملے گا جس نے خرچ کیا ہوگا۔ فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، لوگوں دنیا 4 لوگوں کی ہے، ان میں پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ کتنی چیزیں ملی؟ علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، مال کی وجہ سے وہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ سب سے بلند درجہ اس کا ہوگا۔ دوسرا بندہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی مسجد بناؤں، میرے پاس مال ہو تو میں بھی یہ نیکی کروں، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَجْرُهُمَا سَوَا، اس بلند مقام والے کے ساتھ ہی قیامت کے دن یہ کھڑا نظر آئے گا۔ تیسرا شخص جس کے پاس مال ہے، علم نہیں، جب علم نہیں تو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، مال تو ہے لیکن اس کو برائی پہ لگاتا ہے، جوا کھیل لیا، شراب پی لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، یہ سب سے خبیث جگہ پہ ہوگا۔ اور چوتھا وہ شخص نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہی ہے، علم نہیں تو اللہ کا خوف نہیں، مال نہیں لیکن نیت ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے پاس بھی اگر مال ہونا تو جوا تو میں بھی کھیلوں گا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ فَوِزْرُهُمَا سَوَا، اس نیت کی وجہ سے قیامت کے دن گناہ دونوں کا برابر ہوگا۔ اس لیے نیت کر لینے سے ہی انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ 8ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچے دل سے انسان معمولی سی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ 10 گنے نہیں دیتا، صرف 70 گنے نہیں دیتا، 700 گنے بنا کے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کا عطا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف، جو ایک چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ قیامت کے دن 700 بن چکے ہوں گے۔ اور اسی لیے یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے ما اعرف حبہ تزن جبال الدنیا الا من الصدقہ، یہ واحد صدقے کا ایک دانہ ہے، دنیا میں نے کوئی ایسا دانہ نہیں دیکھا جو ہو تو دانہ لیکن قیامت کو پہاڑ بن کے آیا، یہ صرف صدقے کی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، تاجر برادری تشریف فرما ہے تو یہ بات سمجھے، بڑی برکت والی بات ہے۔ فرمایا یا معشر التجار، او تاجروں کی جماعت، ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوا بالصدقہ، اے تاجروں کی جماعت، تم تجارت کرتے ہو، جب سودا ہونے لگتا ہے تو لغویات بھی ہوتی ہیں، قسمیں بھی لوگ اٹھاتے ہیں، کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف اطمینان دینے کے لیے بڑی بڑی کہانی پیش کی جاتی ہے اور قسم بھی اٹھانی پڑتی ہے، بعد میں ہنستے ہیں بیٹھ کے، میں نے قسم پتہ کس چیز کی کھائی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو یہ کہا تھا۔
لیکن دیکھنا یہ ہے العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق، اعتبار یہ ہے اس بندے کو سمجھ کے آئی ہے، آپ نے جو بھی بولا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کو تو یہی سمجھائی نا، قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا اس جھوٹی قسم یا قسمیں اٹھانا اور لغویات کی وجہ سے جو بے برکتی آتی ہے، فشوبوا بالصدقہ، جس وقت ڈیل کر رہے ہو تو اس وقت صدقہ کیا کرو، ہر قسم کی اس طرح کی لغویات اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے اور تمہاری اس بے میں برکت ڈال دیں گے۔ وہاں ٹوکن دینے کے لیے تو ہر بندہ ہی تیار ہوتا ہے، اور وہاں یہ کرنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، لکھو جی اگر اس نے سودا نہ پورا کیا تو ٹوکن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العربون فی البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے اندر ٹوکن اس انداز کا کرنا کہ ضبط ہو جائے گا، اسے منع کیا ہے۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی چھوٹا بھی مجھ سے بیٹھا ہو، ویسے تو سارے بڑے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یاد رکھنا آپ کو کروڑ روپیہ بھی مل رہا ہو، آپ سمجھ لیجئے گا میں نے اس کروڑ کے بدلے ذلت خرید رہا ہوں۔ کس بنیاد پہ آپ اس کا یہ ضبط کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ لوگوں کا مال اس طرح کھا رہے ہیں؟ اگر تم دعا یہ کرو کہ میرے مالک مجھے حلال کا مال دے، وہ تھوڑا بھی ہوگا تمہاری زندگی میں سرور پیدا کرے گا۔ جب شریعت نے ایک بات کو منع کر دیا ہے تو مسلمان ایسی جرت کیوں کرے؟ چلو کہ 2-4 دن ہو سکتے ہیں، آپ ڈیل ختم کر لو۔ کچھ لوگ ہوتے ہی وہ کھیل کود کرنے والے ہیں اور میدان تجارت میں کود پڑتے ہیں، آپ کو پہچان کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں تو غلط کام نہیں کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اور یہ لفظ یاد کرنے چاہیے، لا تخن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس نے اپنے حساب سے کام کیا ہے، تمہارا ایمان اگر اونچا ہے تو آپ بھی خیانت کریں گے؟ ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم خیانت کے مقابلے میں امانت داری کا کام کریں گے۔ اگر اسی طرح مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر دین کہاں رہے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج میں تو یہ کہوں گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر تو بغیر آزمائشوں اور بیماریوں کے اونچا درجہ دے دے، تجھ سے کسی نے کوئی پوچھنا ہے کیا؟ جی دے تو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ، وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے، حشر میں بھی عافیت سے ہی اٹھیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری آ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے تداووا ولا تتداووا بحرام، تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو۔ حرام چیز سے مراد ایسی دوائی جس میں حرام چیز ڈالی گئی۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں جس کو حرام کہتے ہیں، اس میں شفا نہیں رکھی۔ لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے، منع نہیں ہے، وہاں ایک علاج یہ بھی ہے
داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ جہاں آپ صبح شام 2-2 4-4 ایمپی کلاکس لے لیتے ہو، وہاں صدقہ بھی 2-4 روپے کر دو۔ یہ اس سے قیمتی اور اس سے زیادہ پوٹینسی کے کیپسول ہیں، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ خود امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں، محدث، اچانک ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گئے، ادھر سے علاج کروا ادھر سے۔ اس نے کہا اب حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی، وہاں رک گئے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، علاج کرواؤ اپنی بیماریوں کے صدقے کے ساتھ۔ علاج سارے چھوڑے، سیدھے مسجد میں پہنچے۔ مسجد میں پانی کا سسٹم بنایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پیے، ساتھ ہی پوری زندگی اس دن کے بعد سے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک عورتیں تو صرف اس بات پہ صدقہ دیا کرتی ہیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا تو وہ صدقہ دے دیتی، بیٹے کی نماز سیدھی ہو جاتی۔ کہتی یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری ہے۔ تو 8ویں بات میں یہ پیش کر رہا تھا کہ صدقے سے انسان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہوگی اور پتہ چلا کہ ICU وارڈ میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں۔ وہ دوڑا، اس نے چھٹی لی اپنے آفس۔ جو ہی نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور بیچاری بلبلا رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا باقی کام تو ہوں گے، یہ نیکی تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ساتھ سٹور میں گیا، دودھ لیا اور بلی کو دودھ ڈالا۔ جو ہی ہاسپٹل پہنچا انہوں نے کہا کہ دوسری وارڈ میں آپ کی والدہ کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے مذاق سمجھا کہ لگتا ہے کہ ایکسپائر ہوگی اور مجھے کہہ رہے ہیں دوسری وارڈ میں گئی، ICU وارڈ میں کیسے اتنی دیر میں منتقل ہو گئی؟ خیر وہاں پہنچا تو ماں ہوش میں تھی۔ کہا ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا میں تو خواب میں مجھے نظر آیا ایک بلی دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے اور میں ہوش میں ہوں، مجھے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وفی کل ذات کبد رطب اجر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے کا اجر ہے۔ کتا حالانکہ پلید ہے لیکن پیاسا تھا، اس کو بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ایک مسلمان کو آپ پانی پلا دیں جو اشرف المخلوقات ہے، تو اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو مسلمان کو پانی پلانے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ 9ویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بھیانک اور بری موت سے بچاتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو نظر آئیں گے، ایسے بیڈ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں، تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بچا ہوگا اور بندہ بالکل ٹھیک، گاڑی کی کوئی چیز نہیں بچی لیکن بندہ صحیح سلامت۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 وجہ ہی ہو سکتی ہیں اگر دلائل کو دیکھا جائے، کوئی اور بھی وجہ ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ شخص اللہ کا پسندیدہ ہو گیا تو اللہ نے اس کی پھر حفاظت کی ہے۔ یہ شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بھیانک موت نہیں دیتے۔ یا اس نے صدقہ ایسا کیا کہ
کہ جس صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بری موت سے بچا لیا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. 11ویں بات، انسان جانتا ہے کہ جب ادھیر کوٹھری میں قبر میں چلا جائے گا تو روشنی کہاں سے آئے گی، کیسی گرمی ہوگی. روایت کے لفظ ہیں ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور. قبر کی گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، صدقے سے قبر کی گرمی اور حدت اور شدت ختم ہو جائے گا. بلکہ کیا ہوگا، تفصیلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے. جب بندے کو قبر میں ڈالا جائے گا تو نماز اس کے سر کے پاس آ جائے گی، روزہ دائیں طرف آ جائے گا، زکوٰۃ اور صدقہ، زکوٰۃ بائیں طرف آ جائے گی، اور جتنے احسان کیے ہوئے اور صدقہ جو ہے یہ پاؤں کی طرف آ جائیں گے. فرشتے جدھر سے بھی آنا چاہیں گے کہیں گے رستہ نہیں ہے، سر کی طرف سے دائیں بائیں کہیں گے رستہ نہیں، حساب نہیں لینے دیں گے. اللہ کے حکم سے قبر کو کھولا جائے گا، روشن کیا جائے گا اور جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے انسان کے لیے. ابراہیم النخعی تو کہا کرتے تھے كانوا يرون ان الصدقہ تدفع عن الرجل الظلوم. اور یہ اس وقت فنومنا ہے معاشرے میں، وہ فلان زیادتی کرتا ہے، فلان ظلم کرتا ہے، صدقہ کرو گے تو ظالم کے ظلم سے اللہ تجھے محفوظ کر دیں گے، شریر کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے اللہ تمہیں بچائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 12ویں بات یہ بیان کی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. شق تمرہ، ایک کھجور کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حصہ کوئی خریدے گا بازار میں پڑا؟ کیا جی؟ چلو ایک ہی کھجور اگر پڑی ہو پھر بھی کوئی خریدے گا؟ کتنی قیمت ہوگی؟ ایک کھجور کی کتنی قیمت ہوگی؟ مہنگی سے مہنگی کھجور اجوائی ہے نا، ایک کھجور کتنے کی؟ چلو تھوڑی تو مہنگائی کر دیں آپ نے. تو یہ سب نے آپ کے پاس آ جانا درس کے بعد، اگر 5 روپے کی ہے تو چلو 100 کھجوریں تو دے نا، تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. چلو 20 روپے لگا لیں، لیکن میں حیران ہوں اپنے رب کی رحمت پہ. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بس اوقات آپ کسی لفافے انولپ میں ڈالتے ہوں گے وہ 20 روپے، بس اوقات کسی غلے میں ڈالتے ہوں گے، بس اوقات کسی کو دے دیتے ہوں گے. آپ جہاں بھی ڈالتے ہیں وہ جاتا کدھر ہے؟ سیدھا اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة. اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. پالتے پالتے قیامت کو نامہ اعمال میں ایک پہاڑ آئے گا. بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے یہ کھجور کے برابر صدقے کو پال پال کے میں نے پہاڑ بنا دیا. 13ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، خصوصاً خفیہ صدقہ یہ انسان کی زندگی میں برکت بھی پیدا کرتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صنائع المعروف تقی مصارع السوء. جو نیکی کی طرف ہر وقت توجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پچھاڑنے سے بچا دیتے ہیں، اس کو دنیا کے لیے عبرت نہیں بناتے. وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر. جو شخص خفیہ صدقہ کرتا ہے رب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے
اور جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی برکت کیا چاہیے؟ آج سچی بات ہے، گرمی کا موسم ہے، 1 گھنٹہ باہر دھوپ میں کھڑا نہیں کوئی بندہ ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے جی؟ اور ویسے بھی کمزور ہو گئے لوگ، پہلے آخر کھڑے ہوتے ہی تھے، لیکن وہ کیا ماحول ہوگا قیامت کا جس دن یہ پنکھا ونکھوں کا تو بات نہیں ہے، وہاں سورج کتنا دور ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس انسان کو جو شخص صدقہ کرتا ہے۔ 14ویں فضیلت، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں، جو نماز کا پابند ہے اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور ایک ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہے کہ جس کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی، آ جاؤ یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، اس دروازے سے جنت آ جاؤ۔ اور صحیح بخاری کی روایت اگر پڑھ لی جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے کہتے صدقہ کرو، کوئی آ جاتا کوئی تو صحابہ اجازت لیتے، اللہ کے رسول اجازت ہے ذرا بازار چلے جائیں، بھلا کیا لینے؟ خرید و فروخت نہیں۔ كنا نتحامل على اظهرنا، وہاں مجلس سے اٹھ کے جا کے کلی بنتے، کچھ وزن بوجھ اٹھاتے، جو درم و دینار ملتا وہ لا کے صدقہ کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 14ویں فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو باب الصدقہ سے بلائیں گے۔ ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں ایک روایت لائے ہیں، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا سب سے طاقتور چیز کون سی بنائی؟ اللہ نے فرمایا پتھر۔ کہا اس سے بھی کوئی طاقتور بنائی؟ کہا لوہا، لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ کہا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا آگ، آگ کے اندر لوہے کو رکھو پگھل جائے گا۔ کہا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا پانی ہے، پانی ڈالو آگ میں تو آگ ختم ہو جائے گی۔ کہا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ پانی سے بھی؟ کہا ہوا ہے، ہوا پانی کو اڑاتی ہے، بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ کہا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے طاقتور میرے بندے کا خفیہ صدقہ ہے۔ جب دنیا کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پھر میرے بندے کے دیے ہوئے صدقے کی طاقت سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آپ نے صدقے کی سنی، چونکہ ہم اس منہج کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جمود والا نہیں، اسلام کا وہ منہج جو بہت خوبصورت ہے، جس میں زندگی کے سارے پہلو ہوتے ہیں۔ میرا مقصود صرف مال کا صدقہ نہیں ہے، بلکہ دیگر اشیاء کا بھی صدقہ ہونا چاہیے۔ کون سا صدقہ؟ غور کیجئے گا، آپ اس کہنا چاہ رہے ہیں محترم؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ میں انشاءاللہ بھی آداب میں یہ بات پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔
بِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٍ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنا بھی صدقہ ہے. وَاسْتَغْفَرَ اللَّهِ اور استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. وَتَسْلِيمُهُ لِمَنْ لَقِيَ جس کو بھی ملو اس کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے. تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ اور کسی بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. يَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ راستے سے ہڈی، پتھر، کانٹا ان کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے. تُهْدِي الْأَعْمَى نابینے کو صحیح راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. تُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهُ گونگے اور بہرے کو راستہ بتا دینا یا اس کی رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. تدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها نا واقف کو اس کی ضرورت پوری کر دینا، واقفیت اور رہنمائی دے دینا صدقہ ہے. تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث جو آپ کو مدد کریے پکار رہا ہے دوڑ کے اس کی طرف جانا یہ صدقہ ہے. كل كلمة طيبة صدقة والكلمة الطيبة صدقة اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. والشربة يسقيها والشربة من الماء يسقيها صدقة کسی شخص کو پانی کا گھونٹ پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، خادم پہ، اپنے اوپر اور ذی رحمہ و قرابتی رشتہ داروں پر اور قریبی لوگوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَصَرُكَ لِلرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ جس کی نظر کمزور ہے اس کو اس کی مدد دے دینا کہ وہ اپنی مناسب جگہ پہ پہنچ جائے یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا تُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا کوئی شخص اکیلا کھڑا ہے اور کسی کے پاس سواری نہیں، اس کو اپنی سواری پہ بٹھا لینا اور اس کو آج کل کے ماحول میں جس میں کہتے ہیں لفٹ دے دینا صدقہ ہے. تحمل علیہ متاعہ اگر اس کے پاس سامان زیادہ ہے اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دینا یہ صدقہ ہے. الضیافۃ ثلاثۃ ایام مہمان نوازی جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے. فما زاد فهو صدقہ اگر آپ کے پاس کچھ 4 دن رہے تو اس کو دھکا نہ دو، جتنا بھی کچھ کھائے گا وہ صدقہ ہے. کل قرض صدقہ آپ جتنا بھی قرض لوگوں کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. ومن انظر معسرا اور جو کسی قرض جس کو آپ دے چکے ہیں اس کو مہلت دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. کل خطوۃ یخطوها الی المسجد صدقہ ہر مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ 2 مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کروانا یہ صدقہ ہے. کف نفسک کفک عن شر الناس صدقہ آپ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو دکھ دیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو تکلیف دینے سے باز رکھو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نیت سے سونے والے کے لیے وہ نیند بھی صدقہ ہے. ما من مسلم يزرع زرعا ولا يغرس غرسا
فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ أَوْ إِنسَانٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. آپ نے درخت لگایا، وہ پھلدار درخت تھا، آپ باغبانی کرتے ہیں، آپ تو سوئے ہوئے ہیں گھر میں، لیکن اگر کسی پرندے نے کچھ کھا لیا، کسی جانور نے ضرورت پوری کر لی، کسی انسان نے کچھ توڑ کے کھا لیا، یہ سارے کا سارا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات غور سے سننے والی ہے، علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدقے کے بارے میں ترغیب دلائی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بھی صدقہ کرنا ہے لیکن مال نہیں ہے. اچھا پھر؟ کہا میں ایک چیز صدقہ کرنے لگا ہوں. کون سی چیز؟ انی اتصدق بعرضی علی من نالہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ من قذفنی او شتمنی فہو فی حل. اللہ کے رسول میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو مجھے لعن طعن کرے، ملامت کرے، گالی دے، مجھ پہ الزام لگائے، میں نے اسے معاف کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا. تو صدقے کی یہ ساری قسمیں ہی مسلمانوں کے لیے ہیں، صرف مال کا صدقہ نہیں. آپ چلتے پھرتے آپ کے پاس مال نہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں. بھلا سلام کہنے پہ بھی کوئی بل آتا ہے؟ بھلا کسی انسان کو نیکی کی بات بتانے سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے تو انسان مسکرا کے دکھا دے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. مسکرانا بھی یہ صدقہ ہے. اللہ رب العزت یہ صدقہ اور اس کی انواع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ایک ضروری پہلو کہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے گا کہ کون سا صدقہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے. اس ضمن میں چند باتیں. سب سے پہلی بات، خفیہ صدقہ یہ افضل صدقہ ہے. کب؟ جب انسان اس نیت سے خفیہ صدقہ کرے، ریاکاری سے بچنے کے لیے. لیکن بسا اوقات ظاہری صدقہ افضل ہوتا ہے. کب؟ جب اس کے صدقے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی صدقے کے لیے تیار ہو جائیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم خفیہ طریقے سے دے دو فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، فہو خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے. دوسرا صدقہ، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے بخار ہو گیا، سر درد ہوگی، تکلیف ہوگی، غم آ گیا، لاسز ہو گئے تو صدقہ انسان کرتا ہے. نہیں، یہ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے. صدقہ افضل وہ ہے جو صحت کی حالت میں کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ ان تتصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر. صدقہ افضل وہ ہے تمہیں ضرورت بھی ہو اور تم صحت مند بھی ہو، پھر تم صدقہ کرو. تمہاری خواہش بھی ہو کہ میں امیر بنوں، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں صدقہ دے کے. ایسی کیفیت میں اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو یہ افضل صدقہ ہے. تیسرا صدقہ واجب کی ادائیگی، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، تو حکم دیا العفو،
جو آپ کے پاس زائد ہے خرچ کرو، شاید کہ اس سے تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیت آ جائے۔ تو واجبی ادائیگیاں جو ہیں آپ کے پاس، اگر ضرورت پوری ہو گئی ہے، مال بچ گیا ہے، تو واجبی ادائیگی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنے مال کی زکوٰۃ۔ اور اپنے مال کی زکوٰۃ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، جس نے اپنے مال کے برتن کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، چمکانا ہے، اور اس میں اپنی مرضی سے ہی برتن کو بھرنا ہے، وہ زکوٰۃ دے دے اپنی مرضی سے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ مال پاک ہوتا ہے اور مال میں برکت آتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو لفظ بولے ہیں، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بولے، اپنی مرضی سے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَّعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَّعِفُونَ۔ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، لفظ قرآن نے کیا کہہ دیے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ بڑھانے والے یہ خود ہیں، جتنا مال میں برکت چاہتے ہیں اتنا زیادہ خرچ کر لیں۔ اللہ نے مضعفون کی نسبت ہی ان کی طرف کر دی۔ اب یہ جتنا چاہتے ہیں مال پاک کرنا اور جتنی برکت چاہتے ہیں اتنا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ چوتھا رستہ جس میں افضل صدقہ ہے، افضل الصدقۃ جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ سب سے بہترین صدقہ جب آپ کے پاس بہت تھوڑا مال ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو نہیں اللہ دے گا، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ جب مال ہو تو پھر تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن مال تھوڑا ہے، اس وقت انسان جب اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو یہ افضل صدقہ ہے۔ پانچواں صدقہ جو سب سے افضل صدقہ اللہ کے رسول نے کہا، اور یہ تو میرا خیال ہے ساری دنیا ہی کر رہی ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، دینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک۔ ایک وہ دینار جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، دوسرا وہ دینار جو آپ نے کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے دیا، تیسرا وہ دینار جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، مسکین گردن آزاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور چوتھا دینار جو تم نے اپنی بیوی کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا۔ اب کسی کی گردن آزاد کرنا چھوٹا کام تو نہیں، اللہ کی راہ میں دینا چھوٹا کام تو نہیں، اور مسکین کو دینا کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، لیکن فرمایا اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، اجر کے اعتبار سے سب سے قیمتی اور عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ لیکن کاش صحیح مسلم کی روایت کسی کی سمجھ میں آ جائے تو آج بہت ساری طلاقیں رک سکتی ہیں، جن کا سبب پتہ چلتا ہے خرچ نہیں پورا دیتا۔ اور مال ہے کہ نہیں ہے؟ مال بہت زیادہ ہے، دیتا کیوں نہیں؟ کہتا ختم ہو جائے گا، تو بندے نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ ایسا مال ہمیں نہ دینا، وہ بیچارے اپنی جان پہ بھی خرچ نہیں کرتے، ان کی زندگی نہیں ہے تو شرمندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو خوبصورت بناؤ۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند لگتی ہے کہ جو اس نے نعمت دی ہے اس کا بندہ اس کا اظہار کرے۔ یہ تقوی نہیں ہے،
کہ آپ اللہ کی راہ میں بھی نہ دیں، غریبوں مسکینوں کو بھی نہ دیں، اور اپنے اوپر بھی خرچ نہ کریں اور سنبھال کے رکھ چھوڑیں۔ تقوی اگر اختیار کرنا اس کا بھی راستہ ہے، دیں اللہ کی راہ میں، پھر پھٹے پرانے لباس پہننے میں سمجھ آئے گی کہ تقوی ہے۔ اور اگر آپ ناجائز تقوی کی چادر پہنے جو بناوٹی تقوی ہے، اس تقوی کو اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان نہیں کیا۔ تقوی دل کا ہوتا ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ فخر نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابی نے فٹ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ یہ چاہتا اچھا لباس پہنے، جوتا پہنے، فرمایا یہ تکبر نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اصل تکبر یہ ہے تم حق بات کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی جگہ جو بیان کی ہے، جو افضل صدقہ ہے، قریبی رشتہ داروں پہ صدقہ، صدقۃ ذی الرحم علی ذی الرحم صدقہ وصلہ۔ کوئی شخص اپنے رشتہ داروں پہ اگر خرچ کرتا ہے تو اس کا ڈبل اجر ہے، کس انداز سے صلہ رحمی بھی ہوگی اور صدقہ بھی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں ایک طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے دوست احباب پہ خرچ کرنا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور روایت کے شروع میں الفاظ ہیں افضل الدنانیر، سب سے افضل دینار وہ ہیں، دینار ينفق الرجل على عیالی، جو شخص اپنے گھر والی پہ خرچ کرتا ہے، وَدِينَارٌ يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، وَدِينَارٌ يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسرا دینار جو اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست احباب پہ جب اللہ کی راہ میں انسان نکلتا ہے پھر بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں جب بھی بندہ کو نکلتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے، اور بعض لڑائیاں اتنی وہ بچگنا یاد کروا دیتی ہیں۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اوے میں نے تمہیں سموسا کھلایا تھا، کہتا تو میں نے بھی تمہیں پکوڑے کھلائے تھے نا، وہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، 10-10 روپے اور 20-20، میں کہتا ہوں 100 روپے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، 100 روپے کی کیا قیمت ہے؟ ایک مسلمان تمہارا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اچھا بھائی دیا ہے، اور لڑائی صرف 100 روپے پہ۔ بخل جو ہے وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، سب سے بڑی بیماری جو دنیا میں آئی ہے بخل کی بیماری۔ آٹھواں وہ مال جو افضل صدقہ بن سکتا ہے، افضل الصدقات غل فسطاط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خیمہ لگانا، اس پہ جو خرچ آئے گا افضل صدقہ ہوگا۔ او منحت خادم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے اس کو خادم دے دینا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے۔ او طروقۃ فحل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک جانور آپ نے وقف ہی کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی یہ اللہ کی راہ کے لیے استعمال ہوگا۔ اس وقت جانور تھے، اور آج جانوروں کی جگہ کون سی چیزیں کام دے رہی ہے؟ گاڑی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی جگہ کسی نے سائیکل کسی کو لے کے دیا ہو؟ بولے سنا ہے کبھی؟ وہ دیکھیں ترکیہ کے صدر نے بچوں کو کیسے نمازی بنایا کہ جو صبح کی نماز 40 دن جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، سائیکل انعام دیے۔ یہ سوچ ہے اصل میں، یہ ایک ویژن ہے، جس میں ویژن کی کلیئرٹی ہو نا تو وہ اس طرح کے پہلو اختیار کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آج تو حالت وہ ہو گئی۔ وہ ایک نیک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے آج جس نے نمازی بن گیا اور داڑھی رکھ لی تو لوگوں کا پتہ کیا ظن ہوتا ہے؟ نا 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 نا، اس کو پوری زندگی سائیکل نصیب نہیں ہونا چاہیے، یہ پیدل ہی چلے بس۔ یہ گاڑیاں جو ہے نا یہ تو ان لوگوں کے لیے جو افسر ہوتے ہیں، بھلا نمازی پرہیزگار سے بڑا بھی کوئی افسر ہے؟ وہ اتفاق سے ایک شخص، اس کا اپنا خیال تھا، اچانک ایک مہمان آیا محترم، کہتا یہ 19ویں گریڈ کا بندہ ہے،
اب پتہ تو تھا کہ 19ویں گریڈ کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا بس. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ سارے قاری بیٹھے ہیں 22ویں گریڈ کے بندے ہیں. وہ نہ سوچ میں پڑ گیا کہ کس محکمے میں 22ویں گریڈ میں پہنچے ہیں اور ابھی تک ریٹائر بھی نہیں ہوئے. تو جو قرآن پڑھنے والا بلا اس سے بڑا بھی کسی کا گریڈ ہے. گریڈ وہ ہے کہ جبریل کو بھی اللہ نے پابند کر دیا کہ جاؤ اپنے میرے پیارے پیغمبر کو بتاؤ جنت میں جو آگے آگے آپ کے چل رہا ہے نا یہ وہ ہے جس کو لوگ غلام کہتے ہیں. اور سیدنا ابو بکر کہتے تھے بلال سیدنا، یہ بلال ہمارا سردار ہے. گریڈ تو سر یہ ہے. تو بات یہ کر رہے تھے افضل صدقہ پانی پلانا اور کنواں کھدوانا یہ بھی افضل صدقہ ہے. افضل الصدقہ سقی الماء، پانی لوگوں کو پلانا یہ بھی افضل صدقہ ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا الماء، اگر اس کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتی ہو تو لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرواؤ. فحفر بئرا، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا تھا. 10واں صدقہ جو افضل صدقہ ہے سلو کروانا. افضل الصدقہ اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان سلو کروانا یہ بھی افضل صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ان صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے. میں آخر میں صرف صدقات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی چند آداب آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم جب خرچ کریں تو ہمارے سامنے ہونا کیا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں یا 1 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ، اگر اخلاص نہیں ہے یاد رکھنا آپ ساری زندگی ہاتھ بھر بھر کے صدقہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے سوچا کریں، نیت بنایا کریں یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں. بار بار یہ اپنے آپ کو درست کیا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانوں اور آپ کے مال کا بدلہ جنت رکھا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا اپنے بندوں سے کہ تمہارے مالوں اور جانوں کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب کروں گا. اس لیے نیک لوگ اور سلف کہا کرتے تھے جو مال بھی خرچ کرے جان بھی خرچ کرے اور جنت سے کم چیز پہ سودا کر بیٹھے اس سے خسارے والا تاجر ہی کوئی نہیں. اللہ نے تو جنت رکھی ہے، اس لیے جنت سے کم چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، کبھی بھی اس نیت سے صدقہ نہ کیا کریں کہ یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو اور نہیں اس کو چھوڑیں اور یہ کوئی پرانی چیز دے دیتے ہیں. ان لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے نا، وہ غریب گیا بیچارہ ریڑھی پہ، کہتا اللہ کے لیے کچھ دے دو. اس نے ڈھونڈا کون سا ہے کوئی سیف جو گلا گلا ہے، اس نے لیا. تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتا ہے یہ سیب دے دو. اس نے ظاہر ہے قیمت وصول کی، اچھا دیا. وہ دونوں سیب اٹھا کہتا اللہ دیکھ لے یہ تیرے لیے دیا ہے یہ میرے لیے دیا ہے، دیکھ لے ان کا حال. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا، جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا وہ کسی کو دیتے وقت مجھے سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی عزت نفس ہے. اور کچھ لوگ تو کہا کرتے ہیں نا کیلا کھا کے چھلکا نہ پھینکیں، کیوں؟ کوئی پھسل نہ جائے. لیکن جن کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے نہ پھینکو جو نہیں کھا سکتا اس پہ گزرے گی کیا. اس لیے ہمیشہ اچھی چیز دینے کی کوشش کیا کریں. اور تیسرا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا، حلال مال کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے تو پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں شخص جو ہوتا تھا نا تھا تو چور لیکن صدقہ بڑا کرتا تھا. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی.
کہ اصل بات یہ ہے وہ چور جب چوری کر کے آتا تھا تو جو مال لے کے آتا تھا وہ بھی نیک لوگوں نے یتیموں کے لیے رکھا ہوا تھا. چلو ان کے گھر سے ادھر نہیں گیا تو ادھر سے چلا گیا. اب کیوں نہیں کچھ اور صدقہ کرتا؟ بولے اب کیوں نہیں کچھ اور صدقہ کرتا؟ کہ وہ لاتا ہے تو وہ بھی سود کا مال ہوتا ہے, وہ یتیموں کی طرف کدھر جائے گا؟ وہ انہوں نے رکھا ہی نہیں ہوتا. جو اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے تو اللہ نے جہاں پہنچانا ہے وہ اس رستے سے نہیں پہنچا تو اس رستے سے پہنچ جائے گا. حلال مال کا صدقہ قبول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح وَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُولٍ, غلول کا جو صدقہ ہے, دھوکے اور فراڈ سے حاصل کیا گیا مال, ایسے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. وہ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک سیب چوری کیا اور وہ صدقہ بھی کر دیا. اس سے پوچھا یہ کیا کیا تم؟ کہتے ہیں 9 سیبوں کی نیکی لی اور کیا کیا؟ 9 سیبوں کی نیکی لی. وہ کیسے؟ کہا جب سیب چوری کیا تو ایک چوری میرے کھاتے میں لکھی گئی, میں نے ایک سیب صدقہ کیا تو 10 سیبوں کا اجر, والحسنۃ بعشر امثالھا, ایک ایک سے کٹ گیا, باقی 9 سیب بچے. کیا حسابی ہے جی؟ تو کہنے والے نے کہا جو سیب چوری کیا تھا وہ تو چوری لکھی گئی, جو صدقہ کیا وہ قبول نہیں ہوا, صرف چوری ہی کھاتے میں رہ گئی ہے. یہ چلاکیاں جو ہے نا کیلکولیٹر کی دنیا میں چلتی ہیں, اللہ کے ہاں نہیں چلتی. یہ جو جمع تفریق کے جادوگر ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے ہیں. تو حلال مال سے صدقہ دینا چاہیے. پھر اس میں چوتھی بات سبقت لے جانے کی خواہش ہر وقت ہونی چاہیے. ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے نہیں فلاں بولے گا نا تو پھر میں بولوں گا, جبکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ میرا اس نیکی میں سبقت لے جانا ہی میری فضیلت ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب صدقے کا حکم دیا تو میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر, آج میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے. ان سبقتہ یوما, اگر میں سبقت لے سکتا ہوں. سارے گھر کا آدھا مال لا کے پیش کر دیا. جب سیدنا ابو بکر تشریف لائے تو پوچھا ما ابقیت لأہلک, ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ, میں گھر میں یا اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں یا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. تو عمر کہتے ہیں قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا, میں ابو بکر سے پوری زندگی سبقت نہیں لے جا سکتا. 5واں جو ادب ہے کہ موت سے پہلے پہلے اور بیماری سے پہلے پہلے صدقہ کرے. بیمار جب بندہ ہو جائے تو پھر تو سارے صدقہ کرتے ہیں, فوت ہو جائے تو اولاد کا بھی اس وقت لوہا گرم ہوتا ہے, چلو جی چھوڑیں یہ میرے ابا جان کی طرف سے دے دیں, اس وقت تو سارے تیار ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتانا بس اوقات مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے باپ کے لیے یہ کام کر دیا. صحت کی حالت میں بیماری سے پہلے, موت سے پہلے صدقہ کیا جائے, یہ ادب ہے. اور بہت ضروری ادب جو 6واں ادب ہے, کبھی بھی صدقہ کر کے خاموش نہ رہا کریں, اس کی قبولیت کی خود بھی دعا کیا کریں. اور کبھی اس آیت کو اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا کہ یہ آیت کس ہستی کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اتنے برگزیدہ پیغمبر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باپ بیٹا نبی ہیں, دونوں نے مل کے اللہ کا گھر بنایا, اللہ کے حکم سے بنایا. بنانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے. نبی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی نیکی جب انسان کرتا ہے, جب صدقہ کرتا ہے تو میرے بھائی اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کریں. جس طرح سلف صالحین 6 مہینے رمضان مانگتے مانگتے روتے روتے گزار دیتے,
اور 6 مہینے جب رمضان گزر جاتا تو پھر اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے کرتے گزار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند جو آداب بیان کیے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو ان لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں اس کی تنخواہ بھی سے دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ سے، وفی الرقاب، کسی کی گردن کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو، خواہ مسافر کروڑ پتی ہے اپنے گھر میں، اگر کسی سفر میں پریشان ہو گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جو ہے وہ آپ کسی جگہ پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، بیوگان، ایسی عورتیں جن کے خامد دنیا سے رخصت ہو گئے اور بچوں کی پرورش ان کے کندھوں پہ آن پڑی ہے، ایسی عورتوں کے لیے کوشش کرنا، اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والے کو اجر اتنا ملتا ہے جتنا کو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، وہ تو ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزہ رکھا اور جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، 7 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کو آج ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے شرعی یہ طریقے ہیں۔ اگر آپ ثواب پہنچانا ہی چاہتے ہیں تو یہ بندوبست خود کر کے جائیے۔ کیسے بندوبست ہوگا؟ من علم علما، کسی نے علم سکھا دیا، وہ مٹی میں چلا گیا، جب تک علم سیکھنے والے جو نیکیاں کریں گے یہ پروفٹ ادھر ڈپازٹ ہوتا رہے گا۔ وَنَشَرَ، دوسری روایت میں آتا ہے خود نہیں علم آپ سکھا سکے کیونکہ آپ پڑھے نہیں ہیں، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیں۔ کیسے بندوبست ہوگا؟ اس اچھی بات کو سن کے آگے پہنچا دو، اس کی کیسٹ ریکارڈ کر کے کسی کو سنا دو، کتاب وہاں تک پہنچا دو، کوئی ایسا ذریعہ جس سے آپ علم کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں، یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اجرا نہرا، نہر کھدوا دینا، او حفر بئرا، یا کنواں کھدوا دینا، او غرس نخلا، یا کوئی کھجور کا درخت لگا دے، او بنا مسجدا، یا کوئی مسجد بنا دے، او ورث مصحفا، یا کوئی قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑے، قرآن مجید خریدو مسجد میں رکھوا دو، او ترک ولدا صالحا یستغفر له بعد موتی، یا اس نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی کہ اس کے بعد وہ دعائیں کرتا ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، یا ایسا صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں نکالا اور اس صدقے کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایسے وقت میں پیش کیا جس وقت اس کو ضرورت تھی اور وہ صحت مند تھا، اس وقت کا صدقہ جو ہے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ بیوی پہ خرچ کرنا صدقہ کیسا ہے۔ یہاں بات کو میں تھوڑا سا وضاحت دینا چاہوں گا۔ زکوٰۃ انسان اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خامن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ انسان اپنے باپ اور ماں کو، دادا اور دادی اور نانا اور نانی، بیٹا اور بیٹی، اپنے پوتا اور پوتی اور نواسا اور نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول اور فروع زکوٰۃ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ نیکی کی غرض سے خیر سگالی کے طور پہ آپ ویسے مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غنی ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔
حدیث میں آتا ہے لا زکاۃ لغنی ولا لقوی، ایسا گبرو جوان جو کام کر سکتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دو۔ آپ نے اس کے سر سے پاؤں تک نظر دوڑائی، کہا کہ تیرے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب سوال بھی ہے کہ اس وقت بازاروں میں اور روڈ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب تو میرا خیال ہے آپ بہتر دے سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی شادیاں دیکھی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی ہے کہ جس کی بارات ہیلی کاپٹر پہ گئی ہو؟ بولے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روڈ پہ نظر آتے ہیں، جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے بارات ہیلی کاپٹر پہ لے کے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ لیکن میری بات کو سمجھیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ بس کیا کریں؟ اگر آئیں تو ان کو دعا دے دیں، سمجھا دیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹیے نہیں، ہے تو دے دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے پروفیشنل بننے میں اور قوت دے گا، میرا مال اس کو برائی پہ لگائے گا، تو آپ نہ دیں، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجیے، ڈانٹیے نہیں۔ آپ صرف سمجھا دیں کہ آپ کوئی کام کریں، اللہ آپ کو برکت دے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا، لیکن اس کو غلط کام پہ مدد مت دیں۔ لیکن جہاں مدد نہیں دینی وہاں آپ اپنے اخلاق کو مت گرائیے۔ یہ دونوں باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور بہت اچھا ہو اگر آپ اکیلے اس کو کسی طریقے سے سمجھا سکیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ برکتیں دیں۔ یقین مانیے بعض لوگوں کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہوتی ہے، ان کے کسی بھی عمل پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب اس کے پاس ایک شخص چلا گیا کہ میری یہ ضرورت ہے، اس نے کہا اچھا ایسا کرو، تیری ساری میں ضرورت پوری کرتا ہوں، وعدہ کرو آئندہ سے مانگوں گا نہیں۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے بھی کہہ دیا 60,000۔ اس نے کہا یہ لو، لیکن آئندہ سے مجھے تم نظر نہ ہو مانگنا، تمہیں جب ضرورت ہوگی میں پوری کروں گا۔ یعنی اس شخص کا ایمان دیکھیے کہ اس نے برائی کا دروازہ بھی بند کرنا چاہا اور مسلمان کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تاجر موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توفیق سے نوازا ہے۔ یہ واقعہ ہی اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، جو سچے تاجر ہیں قیامت کو نور کے ممبروں پر ہوں گے، ایسے لوگ زندہ ہیں۔ لیکن برائی کو ختم کرنا حکمت اور بصیرت سے، یہ بھی ایک کمال ہے۔ لڑائی کر کے برائی کو ختم نہیں کرتے، برائی کو ختم کرنے کے لیے حکمت جو ہے اور بصیرت اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی لوگ صدقہ اس طرح کرتے ہیں کہ سر پر وار کر نہر پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی کہیں پڑھا ہی ہوگا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہی اس کا حکم آیا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 15 شعبان کے حوالے سے ہے، قیام کرو کہ روزہ رکھو۔ یہ 15 شعبان تو گزر نہیں گئی جی، چلو آئندہ سال مسئلہ حل کر لیں گے۔ پھر حدیث سنیے، اگر پوچھ لیا ہے کسی بھائی نے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یطلع، جھانکتے ہیں۔ کب جانتے ہیں؟ شعبان کی 15ویں رات کو۔ اور فیغفر لکل رجل، ہر شخص کو اللہ معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، الا لمشرک او مشاح، ایک مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے اور ایک کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ بات سمجھیں آپ؟ یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ کی، اس کو بعض نے صحیح کہا ہے، اور حقیقت میں یہ 3 علتوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن سادہ سی حدیث، ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث میں کوئی ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ روزہ بھی رکھو اور رات ساری جاگتے رہو؟ بولے یہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ معاف کر دے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کوئی ہے اعتراض آپ کو؟ یعنی اس حدیث سے کہاں یہ نکلتا ہے کہ ساری رات آپ جاگیں اور عبادت اس کے لیے خاص کریں، روزہ رکھیں؟ کو نکلتا ہے؟
لیکن اگر غور کیا جائے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے، ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، اور اللہ فرماتے ہیں هل من داع، کو ہے دعا کرنے والا، هل من سائل، دوسری روایت کے الفاظ هل من مسترزق، هل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا۔ اللہ تو ہر روز ایسا کرتے ہیں۔ رات کیا حدیث کہتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار۔ اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا گیا، گناہ کر بیٹھا، مجھ سے معافی مانگ لی، میں معاف کرتا ہوں۔ کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا، رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اگر اللہ رب العزت ہر رات ہی آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے بندوں سے، ہر رات ہی معاف کرتے ہیں، اور اس وقت تک یہ سلسلہ رہتا ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، یہ آخری پہر جو رات کا ہر روز ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس رات کا امتیاز کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لاجک بھی ہونا چاہیے نا۔ اور اگر اس روایت کو جس نے صحیح کہا ہے مان بھی لیا جائے تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی کوئی الگ سے عبادت ہے اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کو اس کے سیاق میں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کی وراثت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو لڑکوں کی وراثت کے بارے میں ہے۔ وراثت تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو لڑکوں کے لیے قرآن ہے وہ لڑکیوں کے لیے بھی قرآن ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن ایک ہی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ ایک حصہ اگر عورت کا ہے تو 2 حصے مرد کے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے تو لینا نہیں، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے لو بعد میں صدقہ کر دو، اپنی اولاد کو کیوں محروم کر رہے ہو؟ اس لیے فرمایا صدقہ اس وقت کرو، یہ نہ ہو کہ سارا صدقہ کر دو وعالۃ یتکففون الناس، کہ تمہارے بچے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو اس لیے اتنا سخی سرور بننے کی بجائے اللہ کے فیصلوں پہ پابند رہنا چاہیے انسان کو۔ گھر بنا کر بیچنے کا کاروبار ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیا خیال ہے جی آپ کا؟ گھر بنا کر بیچنا کاروبار نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ سارے مفتی کہہ رہے ہیں دینی چاہیے، میں اگر نہ بھی کہوں تو خیر۔ اللہ نے بیٹا دیا آپ کو، کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے کہ نہیں، لیکن بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے، دوبارہ تو نہیں دینی۔ بچے کے کان میں اذان دے دینی چاہیے۔ ابو رافع کی روایت جو ہے کہ بچے کی کان میں اذان دینی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی میرے ماں، ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ انت ومالک لابیک، تم بھی اور تیرا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ کیا زکوٰۃ کے لیے صرف ماں باپ ہی نظر آئے ہیں؟ اس لیے ماں باپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ کی ہر چیز ہی ماں باپ کی ہے، یہ بات سمجھیے۔ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں بہانے، اور میں تو حیران ہوں کہ 3 بہانے ایسے کمال کے لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ سوال پوچھیں گے ویسے اس کا ہے تو کوئی نہیں، تو میں اس کو زکوٰۃ دے ہی سکتا ہوں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ تو آپ کی بنتی ہے نا، آپ کے پاس مال اتنا ہے تو زکوٰۃ نکلتی ہے نا۔ تو کیا آپ نے جو شریعت نے کہہ دیا ہے کہ بیٹے بیٹی کو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ توڑ کے آپ زکوٰۃ کو دینا چاہتے ہیں؟ ان کو ویسے مال دے دیں۔ دوسرا کیا ہوگا؟ ویسے جی مولانا وہ میں نے نا 36 لاکھ پھنسا ہوا تھا، میں ویسے زکوٰۃ کی مد میں کاٹ سکتا ہوں نا۔ کیا کمال کے چلاک لوگ ہیں، یعنی جو پھنس گئے ہیں اس کا سادہ سا معنی یہ ہے اللہ آپ ایک ڈاکڑو لیں، یہی معنی ہوا نا، یعنی کہ سادہ معنی تو یہی ہوگا نا، یعنی جو آپ نہیں لے سکتے وہ اللہ کے کھاتے ڈال دیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ تو اس طرح کا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے کھاتے میں ڈالے نا، آپ جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ اور تیسرا بہانہ جو بڑا کمال کا، جو کسی کو سمجھ بھی نہیں ہے، میں ادباً سے پیش کروں گا۔
ज़कात इस साल की देनी है, निकालेंगे कब? मिसाल के तौर पे फर्स्ट रमज़ान को निकालनी है, फर्स्ट रमज़ान को हिसाब करके रख लेंगे, अगला पूरा साल उसको फिर तकसीम करेंगे। किस साल की ज़कात है बोले? और कुछ पैसे अपने कारोबार में रखेंगे, चलो जब ज़रूरत पड़ी निकाल लूँगा। तो जो प्रॉफिट शामिल हो रहा है वो किसका है? बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं ना? वो प्रॉफिट किसका है? कभी हमने वो दिया? अगर आप नेक इतने ही बनते हैं कि सारा साल ज़कात तकसीम करते हैं, तो ये करो ना, जो आइंदा साल देनी है वो पहले तकसीम करो। और सही बुखारी की रिवायत है, वक्त से पहले ज़कात दे सकते हैं। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूरत अब है, मैं ज़कात तो फलां वक्त में निकालता हूँ, मैं पहले दे दूँ? कहा दे दो, उस वक्त जाके हिसाब करो। एक और खुफिया सा एक रखना है, वो भी समझना चाहिए। हम ज़कात के लिए तारीख कौन से मुकर्रर करते हैं? बोलिए। नहीं, ये तो नेक लोगों की आप बात कर रहे हैं। आम लोग क्या करते हैं? हम जी 1 जनवरी को देंगे ज़कात, या हम जी मार्च को हिसाब करते हैं, हम जी जून जब खत्म होगी। अरबी महीने और अंग्रेजी महीने में कोई फर्क है? कितना फर्क है? हाँ, 8 से 9 से 10 दिन। जो अंग्रेजी हिसाब से ज़कात देता है वो हर साल 7, 8, 9, 10 दिन की ज़कात खा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? समझिए, वैसे ना हाँ हाँ कर दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए अपनी ज़कात के मामलात को अरबी तारीखों के हिसाब से चलाइए, ताकि आपकी तरफ कोई ऐसा पैसा ना निकले जिसका कल को आपको खमियाजा भुगतना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बरकतों से नवाजे। आपका बहुत आज वक्त ले लिया, तो शायद रमज़ान में चूँकि छुट्टी है तो इसको 2 प्रोग्रामों के कायम मुकाम समझ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जिस तरह यहाँ मुस्कराते बैठे हैं, अल्लाह मुस्कराते ही आपको जन्नत में ले जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।